عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تنہائی کی حالت میں بھی برہنگی سے پرہیز کرو، یعنی بے ضرورت تنہائی میں بھی ستر نہ کھولو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے برابر رہتے ہیں، کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے سوائے قضائے حاجت اور میاں بیوی کے صحبت کے وقت کے، لہٰذا ان کی شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے تو صدر کا کھولنا گناہ ہے اور اس سے بچنے کا کچھ اہتمام بھی کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں صدر کا کھولنا اس کو وہ برا نہیں سمجھتے۔ ضرورت کے بغیر خلوت میں بھی انسان کیوں نہ ہو، صدر کا کھولنا برا ہے، اس کو چھپانا ہی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت بہت سے لوگ ہیں وہ صدر کے پورے چھپانے کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ ان کا ایمانی اور حیا کا تقاضا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کرامن کاتبین یا دیگر حفاظت کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے ہیں وہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ان کا کام یہی ہے کہ ان انسانوں کو وہ فرشتے جنات سے اور شیاطین سے اور جو ان کو نقصان پہنچانے والی مخلوق ہیں ان سے بچا کے رکھیں۔ اگر یہ اللہ کا حفاظتی نظام نہ ہو تو یہ شیاطین و جنات جو انسان کے دشمن ہیں یہ اس کو ایک لمحے بھی زمین پر نہ چھوڑیں۔ تو جب انسان برہنہ ہوتا ہے تو یہ فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور اس وقت شیطانی اثرات کے انسان پر پڑنے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ عام طور پر جو برے اثرات ہوتے ہیں یا سحر کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسی حالت پیش ہوتی ہے انسان کو کہ اس میں اس کی حفاظت کا جو حصار ہے وہ کمزور ہوا ہوتا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بھی اکرام ضروری ہے، فرشتوں کا اکرام بھی ہو اور ان کے ساتھ حیا کا معاملہ بھی ہو۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھنا، صرف اپنی اہلیہ سے اور شرعی باندی سے، اس سے جو ہے تم کو استمتاع کی اجازت ہے، بقیہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھنا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا جب کوئی شخص کسی جگہ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، تو اس وقت بھی اپنے صدر کو چھپانے کا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس وقت بھی اپنے صدر کو چھپاؤ، اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے، اس لیے کہ انسان اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے، تو وہ زیادہ حیا کی جو ہے وہ مستحق ذات ہے، تو اس کی حیا میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے صدر کا بہت خیال رکھے۔ ایسی صدر کے احکام میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اول تو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ عورت کا گھر سے نکلنا موجب فتنہ ہے۔ عربی زبان میں عورتوں کو عورت کہا جاتا ہے، ہم عورت لفظ بولتے ہیں اردو میں، یہ عورت کا تلفظ غلط ہے، ٹھیک ہے عورت، اور احادیث میں عورتوں کے لیے لفظ آیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے، اور عورت کا معنی ہر وہ چیز کہ جس کا کسی کے سامنے کھولنا عیب شمار ہوتا ہو اور اس کا چھپانا فرض ہو، اس کو عورت کہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے، اس کو نامحرموں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ضرورت ہو تو پورے حجاب کے ساتھ برقعے کے ساتھ اس کو نکلنا چاہیے، ورنہ فتنے میں پڑنے کا نشہ ہے، یا تو خود فتنے میں پڑے گی یا کسی اور کو فتنے میں مبتلا کرے گی اگر شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عورتیں باہر نکل آئیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یا تو وہ خود فتنوں میں پڑ رہی ہیں یا اور لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر رہی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خصوصاً اور قیامت تک آنے والی تمام مسلمان عورتوں کو عموماً خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کے ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور آگے جا کے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الاولی، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو، وقرن فی بیوتکن،
اور تم جاہلیت کے نکلنے کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو۔ جاہلیت کے اندر عورتیں بند سنور کر کے بغیر حجاب کے باہر نکلا کرتی تھیں، تو قرآن کریم عورتوں کو منع کر رہا ہے کہ تم جاہلیت کی طرح گھر سے باہر نہ نکلو، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے اور اس کی خوشبو باہر پھیل رہی ہو تو ایسی عورت کو زناکار کہا گیا ہے حدیث شریف کے سے، وہ زناکار ہے، زنا کرنے والی عورت۔ اتنی شدید وعید آئی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری مسلمان مائیں بہنیں عورتیں کس طرح خوشبو لگا کر میک اپ کر کے بے پردہ گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، اور کوئی ضرورت نہیں نکلنے کی، وہ جا رہی ہیں۔ معاشرے کی خرابی کے مختلف اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے۔ بہت سی خواتین کے سوال ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ یہ تو خاص ازواج مطہرات کو حکم تھا، ہمیں حکم نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں خاص حکم ازواج مطہرات کو دیا گیا ہے، کسی اور عورت کو نہیں ہے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ازواج مطہرات جو پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کے بستروں پر وحی اترتی ہے، ان کو تو یہ حکم ہے کہ گھر سے باہر مت نکلو بلا ضرورت، اور جن عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو وہ کیسے اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ساری امت کی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں ضرورتاً بھی تو پردہ کر کے نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں، بلا ضرورت نکلنے سے احتیاط کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔